السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اس سال کا رمضان المبارک جو ہے پورا کا پورا لاک ڈاؤن میں گزرا ہے، اور آج ہی اناؤنس ہوا ہے کہ 31 مئی 2020 تک یہ لاک ڈاؤن پورے ملک میں جاری رہے گا۔ تو اسی کے مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم مسلمانوں میں ایک بے چینی پائی جا رہی ہے کہ جیسا کہ رمضان تو ایسے ہی گزر گیا، ہم تراویح بھی گھر پر ہی پڑھے ہیں، کئی سارے جمعہ بھی ہم گھر پر ہی پڑھے ہیں، سارے کے سارے فرض نمازیں بھی ہم نے جو ہے گھر پر ہی پڑھے ہیں۔ تو عید کی نماز کا کیا معاملہ ہوگا، عید کی نماز کس طریقے سے ہم کو پڑھنا چاہیے، کیا ہم مسجدیں چلے جائیں یا پھر عیدگاہ چلے جائیں، کیا کریں ہم؟ تو یہ بے چینی کئی سارے مسلمانوں میں پائی جا رہی ہے۔ تو اسی کے مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم دیکھتے ہیں کہ عید کی نماز کا کیا معاملہ ہوگا، عید کی نماز گھر پر ہم کس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ لاک ڈاؤن میں کوئی جو ہے جماعت نہ بنائے، کوئی عیدگاہ میں نہ جائے، کوئی مساجد میں نہ جائے، کیونکہ یہ جو ہے لاک ڈاؤن ایکسٹینڈ ہو چکا ہے، اور اسی لاک ڈاؤن میں اگر کوئی جلد بازی میں کہیں پر ہم جمع ہو جاتے ہیں یا جماعت بنا لیتے ہیں تو یہ ایک موقع مل سکتا ہے شرپسند لوگوں کو کہ اس کو یہ بوال بنا دے، ایک میڈیا ٹاپک بنا دے، اور ہم مسلمانوں کو دوبارہ بدنام کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس لاک ڈاؤن کے دوران جو ہم نے رولز کو فالو کیا ہے اسی طریقے سے رولز کو فالو کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ عید الفطر کی نماز کا مسئلہ آخر کیا ہے۔ عید الفطر کی نماز اہل علم کے مطابق بعض نے اسے واجب کہا ہے، بعض نے اسے سنت مؤکدہ کہا ہے، اور بعض نے اسے فرض العین کہا ہے۔ مضبوط قول یہی ہے کہ عید الفطر کی نماز یا عید کی نماز واجب ہے، کیونکہ جمعہ کے دن اگر عید آ جاتی ہے تو جس نے بھی عید کی نماز ادا کی ہے تو وہ شخص جمعہ کی نماز ادا نہ کرتے ہوئے ظہر کی نماز ادا کر سکتا ہے، اور اہل علم نے یہ کہا ہے کہ واجب ہی دوسرے واجب کو ساخط کر سکتی ہے۔ تو صحیح قول یہی ہے کہ عید الفطر کی نماز یا عید الاضحیٰ کی نماز جو ہے وہ واجب ہے۔ ابن ابی شیبہ نے اتصال السند کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ صحیح اثر ہے، یہ صحیح اثر ہے۔ انہوں نے بیان کیا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کی عید کی نماز چھوٹ جاتی تھی تو وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ مقام زوائی، یہ بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے، وہاں پر گھر پر ہی عید کی نماز کو وہ ادا کیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ایک آزاد کردہ غلام جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی عتبہ، وہ امامت کیا کرتے تھے۔ ابھی عید کی نماز کے تعلق سے چند مسائل ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عید کی نماز کا وقت سورج طلوع ہونے کے بعد تقریباً آدھا گھنٹے تک رہتا ہے۔ جب ہم عام طور پر چاشت کی نماز پڑھتے ہیں اس وقت ہمیں عید کی نماز ادا کرنی چاہیے، تقریباً وہ 7 سے 7:15 7:30 بجے کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت پہ ہم کو عید کی نماز ادا کرنی چاہیے انشاءاللہ۔ اور آخری وقت سورج کے زوال تک ہوگا، یعنی سورج جب آسمان کے بیچوں بیچ ہوتا ہے، مگر سنت یہی ہے کہ اول وقت میں ہی ہم کو عید کی نماز ادا کرنی ہوگی، وہ وقت ہے 7، 7:15 یا 7:30 بجے صبح میں انشاءاللہ۔ اسی طرح عید کی نماز کے لیے کوئی اذان اور کوئی اقامت نہیں ہوگی، یہ ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے کہ عید کی نماز کے لیے چاہے وہ کہیں بھی آپ پڑھیں، چاہے عیدگاہ میں، مسجد میں، گھر پر، تو اس کے لیے اذان بھی نہیں ہوگی اور اقامت بھی نہیں ہوگی۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ گھر میں اچھے سے اچھا جو کپڑا ہے وہی پہن کر عید کی نماز ادا کرے انشاءاللہ، اور بازار جا کر کپڑے خریدنے کی غلطی نہ کرے، گھر پر ہی جو اچھا کپڑا ہوتا ہے وہی پہنے، کیونکہ بازار لگے گا، پھر مسلمان جو ہے بازار میں جائیں گے، کپڑے کی خریداری کریں گے، تو شرپسند لوگوں کو ایک موقع مل جائے گا کہ مسلمان جو ہے ایک بازار میں گئے، کئی سارے مسلمان وہاں پر، انہوں نے وہاں سے بیماری کورونا وارونا کو پھیلا دیا۔ یہ لوگ طاق میں بیٹھے ہوئے، تو یہ غلطی نہ کرے کہ جو ہے بازار جائے اور کپڑے خریدنے کی غلطی کبھی بھی نہ کرے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، خواتین بھی عید کی نماز گھر پر ادا کر سکتی ہے انشاءاللہ، اگر اکیلی کوئی خاتون ہو تو وہ بھی اکیلے عید کی نماز ادا کر سکتی ہے انشاءاللہ۔ تو ان مسائل کو ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ لاک ڈاؤن کے دوران کوئی جو ہے جماعت نہ بنائے، باہر کوئی نہ نکلے، نہ کوئی ایسے چھوٹے جگہوں پر جماعت نہ بنائے، اور لاک ڈاؤن کا رولز کا النگھن نہ کرے انشاءاللہ۔ چلیے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں عید کی نماز کا طریقہ اسی طرح ہوگا جیسے عیدگاہ میں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ گھر میں کوئی الگ طریقہ ہے یا پھر عیدگاہ میں کوئی الگ طریقہ ہے، فرق صرف یہی ہے کہ گھر پر
خطبہ نہیں ہوگا، عیدگاہ اور مسجد میں خطبہ ہوگا، مگر نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ گھر میں بھی وہی ہے اور عیدگاہ میں بھی وہی ہوگا انشاءاللہ۔ اب طریقہ ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز کے لیے ٹھہر جائے اور تکبیر تحریمہ پڑھیے، جیسا ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ نماز کے لیے ٹھہریے اور تکبیر تحریمہ پڑھیے، اللہ اکبر، یہ کہہ کر سینے پر ہاتھ باندھ لیجئے۔ ثنا پڑھیے، جیسا کہ عام نمازوں میں ہم ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ پڑھنے کے بعد ہم کو 7 تکبیریں پڑھنا ہیں، 7 بار اللہ اکبر کہیے۔ ان تکبیرات کو ادا کرتے وقت رفع الیدین کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے، یہ کہنے کے بعد سورہ فاتحہ کی جہری تلاوت کیجئے، یعنی بلند آواز میں تلاوت کریے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اعلیٰ پڑھنا مسنون ہے، اگر سورہ اعلیٰ یاد نہ ہو تو کوئی بھی دوسرا سورہ انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیے، رکوع سے اٹھیے، 2 سجدے کیجئے، اس کے بعد واپس قیام کی حالت میں آئیے اور سینے پر ہاتھ باندھ لیجئے۔ جیسا کہ ہم دوسری رکعت میں ٹھہر جاتے ہیں، خرت کرنے سے پہلے، سورہ فاتحہ کی خرت کرنے سے پہلے 5 مرتبہ تکبیر کہیے، اللہ اکبر، 5 مرتبہ کہیے۔ ان تکبیرات کے وقت رفع الیدین کر سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ عام طور پر جیسا نماز پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھیے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ غاشیہ پڑھنا مسنون ہے، اگر یہ سورہ بھی یاد نہ ہو تو کوئی دوسرا سورہ بھی انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع کریے، سجدہ کریے، اور جیسا عام نماز ختم کرتے ہیں اسی طرح سلام پھیر کر 2 رکعت نماز کو انشاءاللہ مکمل ہم کر سکتے ہیں۔ تو شارٹ میں یہی ہے کہ جیسا ہی ہم 2 رکعت پڑھنے کے لیے ٹھہرتے ہیں تو ہم کو ایک تکبیر تحریمہ کہنا ہے، اس کے بعد ثنا پڑھنا ہے، اس کے بعد 7 تکبیرات کہنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، کوئی ایک سورہ پڑھنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، واپس قیام میں آ کر ٹھہرنا ہے، 5 تکبیرات پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، کوئی ایک سورہ پڑھنا ہے، اور رکوع، سجدہ اور سلام پھیر کر ہماری 2 رکعت نماز کو ہم انشاءاللہ مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ ابھی کئی لوگوں کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ گھر میں نماز اگر پڑھنا ہے تو کون کس طریقے سے ٹھہرے، تو ابھی آپ ایک امیج دیکھ سکتے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ جماعت کس طرح سے بنانی ہوگی۔ اگر کوئی مرد حضرات امامت کرتے ہیں تو بازو کون ٹھہرے، پیچھے کون ٹھہرے، اس امیج سے آپ انشاءاللہ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی سوال ہو انشاءاللہ تو آپ ہمارے واٹس اپ 9700303208 واٹس اپ نمبر پر آپ میسیج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو طریقہ پورا بتایا گیا ہے، یہ طریقہ علماء اکرام سے سیکھا گیا ہے، انہوں نے جس طریقے سے بتایا ہے ان علماء سے سیکھ کر ہی اس طریقے کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ کے کوئی سوالات اگر آپ واٹس اپ پر پوچھتے ہیں تو ان سوالات کو بھی علماء سے پوچھ کر ہی انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش سوال کا جواب انشاءاللہ ہمارے واٹس اپ سے دیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔